السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ جس کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے تراویح کی نماز باجماعت ادا کی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرمائے اور تراویح کی نماز کی پابندی کی توفیق بخشے۔ آج کی تراویح کے اندر تیسرے پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو کی جائے گی۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ سے ہم اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے اور سورہ بقرہ ہم اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ سورہ بقرہ ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت ہی عظیم عمل ہے اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، یعنی جو لوگ اپنا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال اس دانے جیسی ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے خوب بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر کئی گنا دیتا ہے، بندے کے گمان سے زیادہ دیتا ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو کھجور کے برابر اپنی پاکیزہ کمائی میں سے، حلال کمائی میں سے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ جس طریقے سے تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچڑے کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر دیا ہوا صدقہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا گیا مال، یہ بڑھ چڑھ کر ایسے ہو جاتا ہے، فرمایا کہ جیسے حتیٰ تکون مثل الجبل، پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ ایسے ہی شخص کو حاصل ہوگا جو اپنا مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتا، دینے والے کو پریشان نہیں کرتا، اس کو تانے نہیں مارتا، اس کو کسی بھی طریقے سے تکلیف نہیں پہنچاتا اور اسے ایذا نہیں پہنچاتا، تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 262 میں فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور دینے والے کی عزت نفس سے کھلواڑ نہیں کرتے، اس کو شرمندہ نہیں کرتے، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے،
تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے۔ ایسے لوگ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے جو صدقہ و خیرات کرنے کے بعد، کسی پر احسان کرنے کے بعد اس کو جتلاتے نہیں ہیں، تو ایسے ہی لوگ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ولا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ قیامت کے دن اداس بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ بہترین اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن اگر وہ سائل سے میٹھے انداز میں گفتگو کر لے، میٹھے انداز میں معذرت کر لے، اچھے انداز میں معذرت کر لے، تو یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں فرمایا قول معروف، یعنی بھلی اور اچھی بات، نرم گفتگو، قول معروف و مغفرت، بھلی اور اچھی بات اور معاف کر دینا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائل بھکاری آپ سے مانگتا ہے اور آپ کے گلے پڑ جاتا ہے اور آپ کو پریشان کرتا ہے، کبھی نہ ملنے پر وہ آپ کو جلی کٹی سناتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے۔ ایسے حالت میں بھکاری کو، مانگنے والے کو، سائل کو معاف کر دیا جائے تو اللہ فرماتا ہے قول معروف، بھلی اور اچھی بات، یعنی اگر آپ کے پاس دینے کے لیے سائل کو کچھ نہیں ہے تو اچھے انداز میں معذرت کر دیا جائے، لیکن اگر وہ آپ کے گلے پڑ جائے اور آپ کو غصہ دلائے، آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دے، اس کی ذات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو معاف کر دو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے خیر من صدقۃ، تو یہ بھلی بات، معذرت کر دینا، اچھے انداز میں معذرت کر دینا اور معاف کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ یتبعھا اذی، کہ جس کے پیچھے تکلیف پہنچائی جائے، دینے والے کی عزت نفس سے کھلواڑ کیا جائے اور اس کو شرمندہ کیا جائے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھے انداز میں سائل سے اچھی گفتگو کر لیں اور اسی طریقے سے اسے معاف فرما دیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، یعنی پاکیزہ اور اچھی گفتگو کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اگر کسی سے میٹھے انداز میں دو بول لیں تو یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین آپ کو صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لا تحقرن من المعروف، یعنی بھلائی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھو، حقیر مت سمجھو۔ اگر کوئی نیکی چھوٹی ہے تو اس کو معمولی سمجھ کر کے اس کو ترک مت کرو، بلکہ اس نیکی کو کر جاؤ، ہو سکتا ہے اسی میں تمہاری نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے اس نیکی سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے اور تمہیں معاف کر دے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تم کو جنت نصیب کر دے۔ تو وہی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کے، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ وہ اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے بھائی سے اگر تم مسکرا کے ملتے ہو تو اس پر بھی اللہ رب العالمین تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تم کو اللہ رب العالمین اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین صدقے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقہ اور خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر کے برباد مت کرو۔ اگر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین بات نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور اسی میں سے ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان، احسان جتلانے والا،
جو کسی کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، کسی کو کچھ مدد کر دیا، تعاون دے دیا، کسی کے ہیلپ کر دی، تو بعد میں جب کوئی معاملہ پیش آیا تو فوراً جو ہے تانے دینے لگتا ہے، احسان جتلانے لگتا ہے کہ یاد نہیں ہے میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا، تم جو ہے مجبور تھے، لاچار تھے، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، تب میں سامنے آیا تھا، میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ یہ احسان جتلانے میں شمار ہوتا ہے، اور ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی جو ہے کسی پر احسان کر کے اس کو جتلانا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت منان، احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ وعاق والدی، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ ومدمن خمر، اور شراب پینے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ان تین لوگوں کا تذکرہ کیا، ان میں سر فہرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان جتلانے والے کا ذکر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ صدقہ اور خیرات کی قبولیت کے لیے جس طریقے سے یہ ضروری ہے کہ ہم صدقہ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اور اسی طریقے سے ریاکاری سے دور رہیں، اس میں اخلاص پایا جائے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو مال اللہ کی راہ میں خرچہ کر رہے ہیں، جو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، وہ حلال اور پاکیزہ کمائی کا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین پاک ہے، اور پاکیزہ ہی چیز اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، جو اللہ رب العالمین نے تم کو رزق دیا ہے، جو تم نے کمایا ہے، اس میں سے پاکیزہ کمائی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر حلال اور پاکیزہ کمائی ہی خرچ کریں گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر ہماری کمائی حرام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کی پرورش اور جس کی پرداخت یہ حرام کمائی سے ہوئی ہو۔ جو جسم حرام کمائی سے پلا بڑا ہو، نشو و نما پایا ہو، وہ جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور ہم جو عبادت کریں گے، ہمارے نماز، ہمارے روزہ، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یہ تمام عبادتیں جو ہے ضائع اور برباد ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ہماری دعائیں بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں ہے، جبکہ کوئی آدمی جب سفر میں ہوتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی سفر میں ہے، یطیل السفر اکبر اشعث یمد یدیہ الی السماء، ایک آدمی لمبے سفر میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ بال ہیں، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، حالت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے وہ دے دے، اللہ سے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، جب سفر میں ہے دعا قبول ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، اور اس کے بدن میں جو غذا ہے وہ بھی حرام۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، میں اپنے بندے کی دعا کہاں سے قبول کروں، جبکہ مسافر ہے اور مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے۔ تو حرام کمائی کھانے والے اور کمانے والے کی نہ تو عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور نہ اس کا صدقہ و خیرات اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں حلال اور پاکیزہ چیز ہی خرچہ کریں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے لگتا ہے تو شیطان اسے فقیری سے، قلاشی سے، محتاجی سے ڈراتا ہے۔ انسان جو ہے خرچ کرنے سے رک جاتا ہے، جیب دیکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب کہیں چندہ وغیرہ دینا ہوتا ہے مسجد مدرسہ کو تو 100 بار جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جیب کو دیکھتے ہیں، پیسے گنتے ہیں۔ اور کہیں حرام جگہ خرچ کرنا ہوتا ہے، غیر شرعی کاموں میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو بے تحاشا خرچہ کرتا ہے۔ تو شیطان کے چیلے ہیں یہ لوگ، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے، فقیری سے ڈراتا ہے، اور غیر شرعی کاموں میں وہ ٹینشن وغیرہ آدمی نہیں لیتا ہے۔ شیطان کا مقصد یہی ہے
کہ فضول خرچی کرو، غیر شرعی کاموں میں خرچ کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں آدمی شادی بیاہ میں غیر شرعی کام کرتا ہے اور اس میں بے تحاشا پیسے اڑاتا ہے، بچوں کے برتھ ڈے پہ بے تحاشا پیسے اڑاتا ہے، غیر شرعی کام کرتا ہے، شادی کی سالگرہ مناتا ہے، بے تحاشا پیسے اڑاتا ہے، اور اسی طریقے سے غیر شرعی رسوم و رواج جو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر رائج ہیں، آدمی اس میں بے تحاشا پیسے اڑاتا ہے، لیکن کبھی جو ہے ڈرتا نہیں ہے فقیری سے کہ اڑا رہا ہوں، پیسے خرچہ کر رہا ہوں، غریب ہو جاؤں گا۔ لیکن جہاں پر دین کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو فوراً جو ہے جیب دیکھنے لگتا ہے۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان یہ تم کو فقیری سے ڈراتا ہے کہ خرچہ کرو گے اسے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور یأمرکم بالفحشاء، اور برائیوں کا حکم دیتا ہے، بری جگہوں پر آدمی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ منہم، اللہ رب العالمین نے تم سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، وفضلا، اور فضل کا۔ اللہ کی راہ میں خرچہ کرو گے تو تمہاری مغفرت ہوگی، اللہ رب العالمین اپنا فضل و کرم تمہارے اوپر نازل فرمائے گا۔ اس لیے جب بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ جب ہم خرچ کرنے لگیں اور ہمیں شیطان وسوسے ڈالنے لگے تو وہ کام کر جائیں جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچہ کرتا ہے، جب کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑوں کو پھاڑ کر کے صدقہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کو شیطان بہت ناپسند کرتا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صدقہ اعلانیہ طور پر صدقہ کرنا یہ بہتر ہے، لیکن اگر چھپا کے دیا جائے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ و خیرات کو چھپا کے دو تو یہ بہتر ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو چھپا کے دو اور محتاجوں کو، مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صدقہ و خیرات چھپا کے دینا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آج دیکھیے ایک کیلا بھی اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو 10 لوگ پکڑ کے اس کو فوٹو کھنچا کے دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو ہاسپٹل میں ملنے کے لیے جاتے ہیں 10 لوگ، تو ایک کیلا میں نے دیکھا کہ ایک مریض کو 10 لوگ جو ہے ایک کیلا دے رہے ہیں، وہ بھی فوٹو کھنچایا جاتا ہے۔ کسی کو رمضان کا راشن کٹ دے دیا تو اس کی فوٹو کھنچا لی، کسی کو کھانا دے دیا اس کی فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر فیس بک میں ڈال۔ اب یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، صدقہ و خیرات چھپا کے کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کے صدقہ کرنا اس سے اللہ کی غضب کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ہم گناہ کر کے جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، جب بندہ چھپا کے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے غصے کی جو آگ ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 7 لوگ جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس میں سے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو صدقہ کرتا ہے، اتنا چھپا کے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتا۔ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، سب کے موبائل میں گوگل پے، فون پے ہوتا ہے۔ اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے ہمارے رشتہ دار میں اور پہچان کا، آپ جو خاموشی کے ساتھ جو ہے آپ مطلوبہ اماؤنٹ جو اس کو بھیج سکتے ہیں، خاموشی کے ساتھ، صرف دینے والے کو معلوم، لینے والے کو معلوم، یا پھر اللہ کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم پڑتا۔ تو ایسا بھی نیکی آپ خاموشی کے ساتھ چھپا کے کر سکتے ہیں۔ کسی کو آپ گوگل پے کر دیں، فون پے کر دیں۔ آج کل جو ہے ڈیجیٹل زمانہ ہے، آپ جو ہے اس طریقے سے جو ہے آپ نیکی کما سکتے ہیں، اور آپ کی نیکی بھی چھپ جائے گی، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہم اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ سود کھانا یہ اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کرنا ہے، اور جو اللہ سے اعلان جنگ کر دے تو بات معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کون جیتے گا، اللہ کے علاوہ کون جیتے گا، انسان ہار جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو
جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ سود باقی جو اصل مال کے اوپر جو تم نے سود ڈال دیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ لو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے تمہارا، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے مقابلے میں بندہ ہار جائے گا، جیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود پر اللہ کی لعنت ہو، سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے، کسی بھی طریقے سے سودی لین دین میں شامل ہونے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ایسے لوگ لعنتی ہیں جو سودی کاروبار میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہم اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ لین دین کے کاموں کو لکھ لیا جائے۔ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو لکھ لیں تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑا نہ آئے، انکار کی گنجائش نہ رہے۔ کسی سے کوئی لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب آپس میں مقررہ مدت تک کے لیے لین دین کرو تو اس کو باقاعدہ لکھ لو، کسی کو بلا کر کے تحریری طور پر لکھ لیا کرو تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ آئے، کوئی پرابلم نہ آئے اور لڑائی جھگڑا نہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہم اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ جو ہے بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے آخر میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العالمین کسی بھی جان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ دین اسلام یہ آسان ہے، دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے آسان بنایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اگر کوئی آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے تو اسے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ بوڑھے مرد اور عورت ہیں جو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں تو ان کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے میں جو ہے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، بعد میں قضا بھی نہیں ہے۔ حاملہ دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو بھی رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ آپ جو ہے بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کو جس طرح طاقت ہے آپ نماز پڑھ لیں، اللہ رب العالمین نے آسانی دی ہے۔ پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں، آسانی ہے آپ کے لیے۔ بہرحال اسلام میں آسانی ہے، تو ایسے دین اسلام ہم اور آپ سے بھی یہی چاہتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کے اوپر آسانی کریں۔ مالک ہے تو اپنے نوکر کے اوپر آسانی کرے، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لیں۔ گھر میں ساس ہے تو بہو کے اوپر آسانی کرے اور بہو کے اوپر ایسی ذمہ داری نہ ڈالے جو اس کو پورا نہیں کر سکتی، ایسے کام کا مکلف نہ بنائے جسے بہو نہیں کر سکتی۔ اور میاں بیوی ہیں تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے اوپر آسانی کرے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے اوپر آسانی کرے، شوہر سے ایسی چیزوں کا مطالبہ نہ کرے جو شوہر پورا نہیں کر سکتا۔ تو غرض ہے کہ بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسانی کریں گے تو یہ سر چڑھ جائیں گے، یہ کام چور بن جائیں گے۔ یاد رکھو، کسی کو تنگ کر کے، کسی کو مشکل میں ڈال کر کے آپ یہ چاہیں کہ آپ اس کو جو ہے ایکٹیو کر سکتے ہیں، آپ جو ہے یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ لوگ آپ کے قریب آئیں گے جب آپ ان کے اوپر آسانیاں کریں گے اور ان کے اوپر نرمی کریں گے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے کچھ پیغامات تھے جو آپ کے درمیان بیان کیے گئے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے، کہنے والے اور سننے والے کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔